بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قالت احداہما یا ابت استأجرہ ان خیر من استأجرت القوی الامین۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 351 سورۃ القصص آیت نمبر 26۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں سے جو مقامات ہیں ان میں سے تیسرا مقامہ ہے، جس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا سفر مصر سے مدین کی طرف ہے۔ تو مدین پہنچ کر جب حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو تسلی دی، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ کھانا پیش کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم انبیاء کی جماعت ہے اور ہمارے ہاں یہ اصول اور قانون ہے کہ ہم اپنے کسی خیرخواہی اور ہمدردی کے کام پر کسی سے اجرت نہیں لیتے، حتیٰ کہ سونا بھر کر زمین دی جائے تو ہم قبول نہیں کرتے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میں بھی ایسا نہیں کہ ہم بھی انبیاء کی جماعت میں سے ہے، اور ہمارے ہاں جب کوئی مہمان آ جائے تو ہم اس کو مہمانی کے طور پر کھانا کھلاتے ہیں، اجرت میں نہیں دیتے۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے کھانا کھایا۔ تو گویا کہ اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا میں کہا ہے کہ اس لڑکی نے جو دعوت دی تھی تو موسیٰ علیہ السلام اس نیت سے نہیں گئے تھے کہ مجھے مزدوری دی جائے۔ قالت کہنے لگی احداہما، ان دو بچیوں میں سے ایک لڑکیوں عورتوں میں سے، یا ابتی اے ابا جان استاجرہ، اس کو مزدور بنا لے، اس کو مزدوری پر رکھ لے۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، بے شک بہتر آدمی وہ ہے جس کو آپ مزدوری پر رکھتے ہیں، القوی طاقتور، الامین امانت دار بھی ہے۔ یعنی اس بات سے معلوم ہوتا ہے سے کہ اس سے پہلے شعیب علیہ السلام کو کوئی نیک صالح آدمی مزدوری کے لیے نہیں ملا، اس لیے کسی کو کہا نہیں ہے۔ سب بدبخت قسم کے آدمی تھے اور شعیب علیہ السلام سے دشمنی اور ضد کرتے تھے۔ یہ شخص تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو ملا تو انہوں نے فوراً پیشکش کر دی کہ ہمارے پاس مزدور بن جاؤ، اور لڑکی نے یہ بات کہی، یہ مشورہ دیا کہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ یہ ایک طاقتور بھی ہے اور دوسرا امانت دار بھی ہے۔ طاقت کا اندازہ تو اس لیے وہاں سے لگایا کہ جب کنویں سے پانی نکالا تو 10 آدمیوں کا ڈول اکیلے اس نے نکالا، تو اسے طاقت کا اندازہ ہو گیا۔ اور امین جیسے کہ مفسرین نے لکھا کہ راستے پر جا رہے تھے تو راستے میں ان کو کہا کہ لڑکی کو کہا کہ میرے پیچھے آئیں، تو اس سے امانت کا پتہ چل گیا۔ تو گویا کہ مزدور کے اندر یہ 2 صفت ہونی چاہیے کہ وہ طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی ہو، یہ مزدور کی صفات میں سے ہے۔ قال، حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا انی اریدو، میں چاہتا ہوں، یعنی ارادہ رکھتا ہوں، ان کے حقہ کے نکاح میں دے دوں احدی ابنتی ہاتین، ان 2 بیٹیوں میں سے ایک، اعلیٰ اس شرط پر ان تاجرنی کہ تو مزدور بن جا میرے پاس 8 حجج، 8 سال۔ تو 8 سال تو میرے پاس مزدوری کرے، اس شرط پر میں تجھے ان 2 بیٹی۔ یہاں پر یہ عقد نکاح نہیں ہے بلکہ وعدہ نکاح ہے، یعنی نکاح کا وعدہ ہوا ہے، اس لیے کہ انی اریدو کے الفاظ ہیں۔ تو انی اریدو کے الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ ویسے نکاح کے اندر ایجاب و قبول جو ہوتا ہے وہ ماضی مطلق کے صیغے کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی میں نے آپ کو یہ بچی نکاح میں دے دی تو آگے دوسرا کہتا ہے کہ میں نے قبول کر لی ہے۔ اور احدی ابنتی میں 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کی پیشکش کی ہے، اور اعلیٰ 2 معنی میں ہے، اعلیٰ شرط کے لیے بھی ہے اور اعلیٰ عوض کے لیے بھی ہے۔ تو اگر اعلیٰ شرط کے لیے تو اس شرط کے اوپر کہ انتا جرنی، مانا تو مزدور بن جائے میرے پاس 8 حجج، 8 سال۔ اور نکاح کے اندر ایسی شروط جو نکاح کے مناسب ہو، وفا ہو، تو ایسی شروط کا لگانا درست اور جائز ہے جو اس کے ساتھ مناسبت رکھتی ہوں۔ یا یہ کہ اعلیٰ عوض کے لیے ہے کہ اس عوض پر کہ تو مزدور بنے میرے پاس 10 سال، تو اس صورت میں اشکال ہوتا ہے کہ وہ مزدوری جو ہے نا اس کو باپ لے رہا ہے تو وہ مزدور بن رہا ہے، تو یہ تو مہر ہے اور یہ تو جائز نہیں ہے۔ تو ایک جواب تو یہ ہے کہ اس امت میں شاید یہ جائز ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر یہ معنی ہے کہ اعلیٰ انتا جرنی، اگر اعلیٰ عوض کے لیے ہو تو معنی یہ ہے کہ اس عوض کے کہ انتا جرنی، معنی یہ ہے کہ انتا خذ منی اجرن، کہ تو مجھ سے اجر مزدوری لے لے، اور وہ مزدوری پھر تیری تنخواہ بن جائے اور وہ مہر بھی بن جائے، اسی سے مہر دے دے، اسی سے گھر کا خرچہ دے دے۔ تو اس صورت میں یہ معنی پھر بالکل درست اور جائز ہوگا
کہ جو حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرا رہے تھے موسیٰ علیہ السلام اور ان سے وہ مزدوری لے رہے تھے، تو اسی مزدوری میں وہ پھر ماہر بھی بن جائے گا اور مزدوری وہ اپنے گھر والوں کو خرچہ بھی کرے گا۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا، اگر شعیب علیہ السلام نے کہا اگر آپ نے پورا کر دیے 10 سال تو فَمِنْ عِنْدِكَ، یہ تیری طرف سے ہو گئے، یعنی 8 سال تو ضروری ہو گئے اور 10 سال جو 2 سال اضافہ ہے یہ تیری طرف سے احسان اور تبرع ہوگا۔ وما ارید، اور میں نہیں چاہتا نہ شق علیک تجھ پر سختی کروں، یعنی میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ بدبخت یا سخت ہوں اور تکلیف تجھ پر ڈالوں گا۔ ستجدنی، آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو من الصالحین، مانا نیک بختوں میں سے، یعنی میرے ساتھ حسن سلوک اور اچھے طریقے سے رہن سہن رکھوں گا۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ذالک، یہی بات ہے، یعنی میرے اور آپ کے درمیان، بینی میرے درمیان، و بینک آپ کے درمیان، اسی معاہدے کی جو 8 سال ہے یا 10 سال ہے۔ ایم الاجلین، 2 مدتوں میں سے، یعنی 8 اور 10 میں سے کوئی بھی مدت قضائی تو میں نے پوری کر دی تو فلا عدوان علیہ، زیادتی نہ ہوگی مجھ پر، یعنی اس میں زیادتی نہ کی جائے گی۔ واللہ علی ما نقول وکیل، اور اللہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر ہمارا ذمہ دار اور وکیل اور کارساز ہے۔ فلما قضا موسیٰ الاجل، جب پورا کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے الاجل، اس نیٹے کو، الاجل میں الف لام عاد خارجی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے بخاری شریف میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قضا اکثرہما و اطیبہما، ان میں جو زیادہ اور جو اچھی تھی اس کو پورا کیا، یعنی 10 سال کو پورا کیا۔ وسارا، اور چلے بأہلی، اپنے گھر کو لے کر، یا سارا کا مطلب یہ ہے کہ نفس سیر کرنا، سفر کرنا، لیکن بعد میں جذبتن جو کہا ہے اس قرینے سے جذبت من النار سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رات کی سیر ہے۔ تو سارا بأہلی، اپنے گھر والوں کو لے کر چلا، ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا کوئی اولاد بھی اور بچے بھی پیدا ہوئے ہوں۔ آنسا، تو دیکھا من جانب طور، کوئی طور کی طرف سے، نارن، آگ تو نہیں تھی، وہ تجلی تھی، لیکن کنار، پیچھے سورہ نمل میں اس کی تفسیر گزری ہے۔ قالا، کہا، لآلی، اپنے گھر والوں سے، کسو، ٹھہرو، انی آنست نارا، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، لعلی آتیکم، شاید کہ میں تمہارے پاس لے آؤں، منہا، اس آگ سے، بخبرن، راستے کی کوئی خبر، تاکہ راستہ معلوم ہو جائے، او جذوتن، یا انگارہ، من النار، آگ کا، لعلکم تصطلون، تاکہ تم گرم ہو جاؤ۔ یہاں جذوہ انگارے کو کہا ہے اور وہاں بشہاب قبس کہا ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ لکڑی کے آخر میں جو جلی ہوئی انگارہ ہوتا ہے تو وہاں اس کو جذوہ کہا ہے، اور اس کے اوپر جو آگ جلتی ہے شعلہ تو اس کو شہاب قبس کہا ہے، تو ایک ہی چیز ہے۔ لعلکم تصطلون، تاکہ تم گرم ہو جاؤ۔ فلما اتاہا، جب آئے موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس، نودی، آواز دی گئی، من شاط الواد الایمن، میدان کے دائیں طرف سے۔ یہ الایمن صفت شاطی کی، شاطی معنی طرف، الایمن دائیں، اور دائیں طرف میں چونکہ خیر اور برکت ہوتی ہے، اور وادی معنی وہ میدان اور جو وادی ہوتی ہے 2 پہاڑوں کے درمیان میں۔ فی البقعۃ المبارکۃ، اس برکت والی زمین میں، بقع معنی اس زمین کو کہا جاتا المبارکہ جو برکت والی ہے، اور اس سے مراد وہ طوا ہے۔ اس کو قرآن نے طوا کہا ہے، اور طوا کا معنی لپیٹنا، تو گویا کہ تمام خیر اور برکات اس کے اندر لپیٹ دی گئی تھی، اس لیے اس کو بقع مبارکہ کہا ہے۔ من الشجرۃ، درخت سے، یہ من طرف کے لیے ہے، معنی اس درخت کی طرف سے آواز آئی، اور آواز یہ ہے کہ یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، رب العالمین، جو تمام کائنات کا پالنہار ہوں، پالنے والا ہوں۔ حلولیہ جو صوفیہ میں سے ایک فرقہ ہے، حلولیہ اتحادیہ، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حلول کرتا ہے بعض چیزوں میں، جیسے کہ وہ منصور کے بارے میں کہا ہے کہ منصور نے کہا انا الحق، میں حق ہوں، یعنی میں اللہ ہوں، اللہ نے مجھ پر حلول کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہاں من ابتدا کے لیے ہے، یعنی جزیت کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت میں حلول کیا تھا، اللہ اس درخت میں آ گئے تھے تو درخت کے اندر سے آواز آئی، لیکن یہ بات غلط ہے اور یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے، یہ شرکی اور کفری عقیدہ ہے۔ من طرف کے لیے ہے، یعنی درخت کی طرف سے آواز آئی ہے۔ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پھینک دے اپنے عصا کو۔ فلما رآہا، موسیٰ علیہ السلام نے پھینکا تو جب اس کو دیکھا، تہتز، وہ حرکت کرتا تھا، کأنہا جان، گوئے کہ وہ تیز دوڑنے والا سانپ ہے، چھوٹا، واللہ، تو پھر گئے، مدبرن، پیٹھ پھیر کر، ولم یعقب، اور پیچھے نہ دیکھا۔ تو آواز آئی، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اقبل، سامنے آ جاؤ، ولا تخف، نہ ڈر، انک من الآمنین، بے شک آپ امن والوں میں سے ہیں۔ گویا کہ وہی سورہ نمل کے اندر کہا انی لا اخاف لدی المرسلون، تو یہاں دوسرے انداز میں کہا ولا تخف، نہ ڈر، انک من الآمنین، بے شک آپ امن والوں میں سے ہیں۔ یہ ایک معجزہ ہو گیا۔ دوسرا معجزہ، اسلک یدا کا، داخل کر اپنے ہاتھ کو ڈال دے، فی جیبک، اپنے گریبان کے اندر، تخرج، یہ نکلے گا، بیضاء، سفید، من غیر سوء، بغیر کسی عیب اور برائی کے۔ یہ اصل میں
فلما قضا موسیٰ الاجل جو آیت ہے آیت نمبر 29 اس سے آیت نمبر 29 سے بلکہ فلما اتاها نودی من شاطئ الوادی آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 30 سے بعد جو ہے نا وہ چوتھا مقامہ شروع ہے، اور اس مقامے کا حاصل یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، اور نبوت کے ساتھ ساتھ پھر 2 معجزے دیے گئے، اور معجزات کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی قبولیت اور ایک ابتلا، اور اس میں 2 نعمتوں کا ذکر ہے۔ اس مقامے کا حاصل یہ ہے، یہ مقامہ 3 مقامے پہلے گزر گئے، یہ چوتھا مقامہ ہے۔ وَضْمُمْ اِلَيْكَ جَنَاحَكَ ملا دے اپنے پاس جناحک اپنے بازو کو من الرہب خوف کی وجہ سے۔ اس آیت کا تعلق لا تخف انک من الآمنین کے ساتھ ہے کہ ڈرنا بے شک تو امن والوں میں سے، اور ڈر کے ختم کرنے کا ایک تدبیر اور ایک طریقہ بتلایا اللہ تعالیٰ نے کہ اپنے بازو کو اپنے سینے کے ساتھ ملا دے، یعنی جو دائیں طرف دل ہے اس کے اوپر اپنے بائیں بازو کو رکھ اور دبا، جس سے خوف خطرہ اور ڈر ختم ہو جائے گا، نہ سانپ سے ڈرے گا نہ فرعون سے، اور راستے میں مزید اگر کوئی ڈر اور خوف کی بات آئی تو وہ ختم ہوتی جائے گی۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی اس طرح روایت منقول ہے کہ جب انسان کو کوئی خوف اور ڈر ہو تقریر کرتے وقت یا دیگر کسی موقع پر، تو اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بغل کے نیچے دل کے قریب میں ہاتھ رکھ کر اوپر سے دبائے تو وہ خوف ختم ہو جاتا ہے۔ یا وَضْمُمْ اِلَيْكَ جَنَاحَكَ کا اس کا تعلق اسلک یدک کے ساتھ ہے کہ اپنے ہاتھ کو داخل کر تو یہ سفید ہو جائے گا۔ اس پر سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جب سفید چمکدار نکلے گا تو یہ عیب ہے، تو جواب یہ ہے کہ نہیں، وَضْمُمْ اِلَيْكَ جَنَاحَكَ اپنے بازو کو ملا ڈر کی وجہ سے، مانا وہ عیب دوبارہ ختم ہو جائے گا، اس سے پھر ہاتھ اپنی حالت پر آ جائے گا۔ فَذَانِكَ بُرْحَانَانِ یہ 2 معجزے ہیں من ربک تیرے رب کی طرف سے فرعون کی طرف جا و ملئ اس کے بڈیروں کی طرف، انہم کانوا قوما فاسقین یہ قوم بڑی نافرمان ہے۔ برہان مانا دلیل یقینی کو کہا جاتا ہے جو کہ 2 معجزات تھے۔